الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان بنا دیا ہے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ جی ناظرین، آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 9 میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 12 اور 13 پڑھیں گے، اور ہمارا ترجمۃ القرآن کا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو اسباق آنے والے ہیں ان کے اندر بار بار رپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو لازمی دیکھیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او قائداً یا بیٹھے ہوئے، او قائماً یا کھڑے ہوئے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اپنے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا پھر جب کشفنا عنہ ضرہ ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ تو وہ گزر جاتا ہے، کأن لم یدعونا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر اس تکلیف کے ہٹانے کے لیے، مسہ جو اسے پہنچی تھی۔ کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ برے عمل کرتے تھے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اہلکنا القرون ہم نے ہلاک کر دیا ان امتوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھی، لما ظلموا کیوں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسولہم اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وما کانوا اور نہ ہوئے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح نجزی القوم المجرمین ہم سزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہے۔ تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا معنی ہے وہی ہو اور نہ ہو۔ عربی جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم اپنے سبق کو اسلوب نمبر 1 کے تحت پڑھتے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 کیا ہے؟ سرخ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے رنگوں کے حساب سے علامات کی پہچان کرتے ہوئے تمام جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ وا کا معنی اور ہے، اذا کا معنی جب ہے، مسا کا معنی پہنچتی ہے، الانسان کا معنی انسان کو، الضر تکلیف، دعانا اس میں دعا کا معنی وہ پکارتا ہے، نون الف نا کا معنی ہمیں، لجنبہ اپنے پہلو پر، لی کا معنی جو ہے پر ہے، اور ہی کا معنی اپنے پر ہے، یعنی یہاں پر بریکٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس الفاظ کا معنی وہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، او کا معنی یا، قائداً بیٹھے ہوئے، او یا قائماً کھڑے ہوئے۔ فلما پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ نا کا معنی ہم ہے، کاشف کا معنی دور کر دیتے ہیں، انہو ہو کا معنی اس ہے، ان کا معنی سے ہے، ذرہ کا معنی تکلیف، ہو کا معنی اس کی، مرہ گزر جاتا ہے تو یوں گزر جاتا ہے، کأن لم یدعونا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ کأن لم کا معنی گویا کہ، اور یا کا معنی اس نے، لم یدعونا ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر اس تکلیف کے وقت، الی کا معنی طرف اور ضر تکلیف، مسہ جو پہنچی تھی اسے،
کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا ہے للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو تھے وہ سب برے عمل کرتے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق اور بلا شبہ یقیناً اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا القرون ان امتوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھی. من کا معنی سے تم کا معنی تم اس کے اندر جو ہے وہ کم کا معنی ہو رہا ہے اور قبل کا معنی پہلے تھی. لما جب ظلموا ان سب نے ظلم کیا واو اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے تو اس کا معنی ہو رہا ہے سب نے. واو کا معنی اور ہے جاءتہم آئے ان کے پاس تو یہاں پہ ہم کا معنی ان کے پاس. رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ. وما کانوا اور نہیں تھے وہ سب لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے. کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں القوم المجرمین تمام مجرم قوم کو. یہاں پہ جو یا نون ہے یہ جمع کی علامت ہے تو اس لیے یہاں پر تمام جو ہے نا وہ اس کا معنی ہو رہا ہے مجرم قوم. آئیے ہم اپنے سبق کو سمجھتے ہیں اسلوب نمبر 2 کے تحت. تو اسلوب نمبر 2 کے اندر کیا چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ کالا رنگ جو ہے وہ اردو کے اندر مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے اور سرخ رنگ نئے الفاظ کے لیے. ناظرین آج کے ہمارے سبق کے اندر پہلا لفظ جو ہے وہ جنبی ہی یعنی جو ناظرین آج کے ہمارے سبق میں جو سرخ رنگ کے اندر الفاظ ہیں اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں. تو سب سے پہلی آیت کے اندر جنب کہتے ہیں پہلو کو، یہ پہلی آیت کے اندر ہے. اور اسی طرح جو دوسری آیت ہے آیت نمبر 13 اس کے اندر جا ہے آئے. تو آج کے ہمارے سبق کے اندر ٹوٹل 2 الفاظ جو ہیں وہ نئے ہیں، باقی جو زیادہ الفاظ ہیں وہ اردو کے اندر استعمال ہونے والے کالے رنگ کے ہیں اور اس کے بعد جو نیلے رنگ کے اندر بار بار آنے والے الفاظ ہیں وہ ہمارے سبق کے اندر ہے. تو بہت ہی آسان انشاءاللہ یہ طریقہ ہے. جتنے بھی کالے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے تو آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ الفاظ کوئی مشکل نہیں ہے یا ایسے نہیں ہے کہ جو ہم ان کا معنی نہیں جانتے، بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان کے اندر انہیں بولتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اب آپ یہ ذہن بنائیں گے جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے آپ کے ذہن کے اندر یہ خاکہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ انداز ضرور پسند آئے گا اور اگر ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنت آپ کو پسند آئے تو دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی عطا کی ہم نے مکمل ترجمہ سیکھنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارا مقصد قرآن و سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، آپ نے ہماری ویڈیوز کو لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو پڑھنے والے ہوں گے وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بہت ساری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتی ہیں. بار بار بہت ساری بہنوں نے بھائیوں نے ریکویسٹ کی جس کی وجہ سے پھر میں نے الحمدللہ اس کا آغاز کیا ہے. تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ گروپس کے اندر موجود نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے پاس خواتین اور مردوں کے الگ الگ گروپس موجود ہیں جن میں سوالات جوابات قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور اسی طرح بہت کچھ اسلامک تعلیمات جو ہے ان کے اندر شیئر کی جاتی ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے گروپس کو جوائن نہیں کیا، آپ ہمارے گروپس کا حصہ نہیں ہیں، تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہمارے جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کے لنک آپ کو مل جائیں گے. آپ ان کو ضرور فالو کریں، ان کو جوائن کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.